الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن ڈاکٹر حسن بشیر بسرا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ براز. السلام علیکم تمام رسپیکٹڈ دوستوں کو، مہمانوں کو خوش آمدید. ڈاکٹر احسان الحق صاحب اسسٹنٹ پروفیسر نیو ہاسپٹل، اور ایک لمبی چوڑی کوالیفیکیشن کی لسٹ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے قابل آدمی جن سے ہے نا وہ پاکستان میں ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہیں. اور میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ گجرانوالہ تشریف لانے کا. ڈاکٹر عمران نصیر صاحب پرنسپل ڈینٹل سرجن گنگارام ہاسپٹل، ہمارے بڑے ہی پیار اور محترم میرے استادوں میں سے ہیں. میں نے بہت ساری چیزیں ان سے زندگی میں سیکھی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ سر آپ گجرانوالے آئے ہیں، ہمیں عزت بخشی. آج کل جنرل سیکرٹری پی ڈی اے لاہور بھی ہیں، تو ان کی ایک اعزاز میں سے یہ بھی ایک اعزاز ہے. سلمان زاہد صاحب بہت ایسے دوست جو کہ جن کو پہلی دفعہ ملے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بہت پرانا ایک دوسرے کو جانتے ہیں. سی ای او ہیں ٹرو ڈائنامکس سے. جن لوگوں کا تھوڑا سا سرجری کا ایکسپوئر ہے، ٹرو ڈائنامکس کا نام ان کے لیے بالکل نیا نہیں ہے. میگزیلوفیشل امپلانٹس، میگزیلوفیشل پلیٹس، سکروز میں یہ ایک ایسا نام ہے کہ پاکستان میں اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. سر بہت شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ گجرانوالہ ہمارے مہمان بنے. ڈاکٹر صاحب کی ٹیم میں جن سے محمد عامر صاحب ان کے نیشنل سیلز مینیجر ہیں، اور محمد ارسلان صاحب ان کا ڈینٹل امپلانٹس دیکھتے ہیں ٹرو ڈائنامکس ٹیم کا. آپ لوگوں کا تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر سجاد مصطفیٰ صاحب، ڈاکٹر مسعود طارق صاحب، یوسف طارق صاحب، آصف صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب، آپ سب لوگوں کا بہت ممنون ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ آج ہمارے کے بلانے پہ آئے ہیں. میں بہت زیادہ درمیان میں حائل نہیں ہوں گا. میں فیصل کو کہوں گا کہ بسم اللہ کرنے سے پہلے آج گجرانوالہ پی ڈی اے آپ لوگوں کو، آپ گجرانوالہ پی ڈی اے کو تو سب لوگ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. آج ٹائم کچھ اس طرح ہے کہ ایک تحفہ ہماری طرف سے ہے آپ تمام دوستوں کے لیے. سلمان زاہد صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ جنرل امپلانٹس ڈینٹل امپلانٹس ہیں جو جرمنی سے یہ لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، اور بڑا کوالٹی پروڈکٹ ہے، اور اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں. میں نے ان سے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہم 80 ڈینٹل سرجن ہیں رجسٹرڈ گجرانوالہ میں، اور ہماری پیریفریز جو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی ہے. سیالکوٹ والے ہیں، گجرات والے ہیں، فیصل آباد والے ہیں، وزیر آباد، یہ نزدیک جو لوگ موجود ہیں وہ میرے خیال میں کہ ہم ان کو گجرانوالہ کا ہی حصہ سمجھتے ہیں. تو گجرانوالہ پی ڈی اے نے سلمان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سلمان صاحب اس جو ہماری یاری دوستی ہے اس کا کچھ ایسا فروٹفل امپیکٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو باہمی صلاح مشورے سے پی ڈی اے گجرانوالہ آج ایک ڈینٹل امپلانٹس کا کورس اناؤنس کرتے جا رہی ہے ود سیم اسپیکرز، سیم فیسلٹیز، جو کہ یہ کورس لاہور میں 1,20,000 کا ہو رہا ہے. سلمان صاحب کا خاص طور پہ، ڈاکٹر احسان صاحب کا اسپیشلی
میں ممنون ہوں، اور میرے آپ شکر گزار ہونے چاہیے کہ گجرانوالہ PDA اس کو فنڈ کر رہی ہے اور سلیش کر کے 1,20,000 کا کورس آپ کے لیے 50,000 میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. میں سلمان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جنہیں 50,000 سے نہیں نہ کرنا انہیں کرنا ہی نہیں ہے. تو مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آلریڈی امپلانٹس کر رہے ہیں وہ اپنی سکلز کو ریفائن کریں، پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھ کے اچھے طریقے سے کریں، ہمارے فیلئرز کم ہوں، ہماری سکسیسز زیادہ ہوں، اچھا گڈ پریکٹس مینٹین کریں گجرانوالہ میں. اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ سیکھیں، اور اس سے بہترین موقع جو ہے آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس کورس کی ڈیٹیلز جو تھیں نا وہ فیصل اور ڈاکٹر نسیم گرایا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. بہرحال اس میں کوئکلی یہ بتا دیتا ہوں کہ پیسے ضرور اس میں ہم نے ان سے کم کروائے ہیں یا خود پارٹیسپیٹ کیے، لیکن فیسلٹیز میں کوئی چیز جو ہے نا جو اس کی فیچرز ہیں اس میں سے کوئی چیز کم نہیں کی. ہر پارٹیسپینٹ ایک لائیو پیشنٹ پہ ڈینٹل امپلانٹ کرے گا، اور اس کے علاوہ جہاں تک کوشش ہو سکے ہم اگر کوئی اپنے بھی آپ کے پیشنٹس ہوں گے تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو لیٹر آن ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کورس سپٹمبر 8 سے سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کرم کیا تو مارچ میں ختم ہوگا. سلمان صاحب از ویری کائنڈ انف، انہوں نے ہمیں ایک فیسیلیٹی اس کے ریلیٹڈ بھی دی ہے. بہت سارے دوست ایسے ہیں بشمول میرے جن کو ذرا باہر گھومنے پھرنے کا شوق بھی ہے، تو سرٹیفکیشن جو اس کی ہے وہ جرمنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، اور جو بھی ان کا فیکٹری وزٹ ہے اور ایک اسمال سا اسمارٹ کورس وہاں پہ بھی جو 2 days کا یا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا. تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے بہتر جو ہے نا وہ میری نہیں نظر میں کہ ہم کچھ اور کر سکیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے خواہش ہوگی کہ ہم لوگ، انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے کہ ہم لوگ 30 پارٹیسپینٹس جو ہے نا ارینج کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کر لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ جو ہے نا اس ٹارگیٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ پاک کرم کریں. انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر احسان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پہ اپنے سیشن کا آغاز کریں. اور اگین سر تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو گجرانوالہ. پلیز. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اسپیشلی ڈاکٹر حسن بشیر صاحب اور ان کی ٹیم کا، ان کی ایفرٹس کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یا آنے کا اس ٹاپک پہ بولنے کا. تو میں چاہوں گا کہ ہم ایک اس سیشن کو ایسے جیسے ڈسکشن کے طور پہ لے کے چلیں. آپ بھی میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ہم بات تبھی اس پہ سیکھ سکیں گے یا کر سکیں گے کہ جب ہم مل کے چلیں گے. انسٹیڈ کہ آپ میں 30-45 منٹس بولتا رہوں اور آپ مجھے سنتے رہیں، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم کوشچن آنسر جہاں کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا جیسے بھی چلنا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، بہت میرے کولیگز ساتھ بیٹھے ہیں، تو ہم مل کے چلنا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ڈسپلے اچھا، آپ کو پتہ تو ہوگا کہ ہم نے یہ کیا ہماری جو ٹاک ہے اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے جی کہ بیسیکلی سیکرٹس آف بوسٹنگ امپلانٹ پریکٹس، یا ہم اپنی ماشاءاللہ سے سب لوگ کلینک کر رہے ہوں گے تو ہم ڈینٹل امپلانٹس پہلے سے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں یا بھی کچھ لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اس کو انہینس کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کو، یا اپنے پیشنٹس کو کنونس کر سکتے ہیں، یا ابھی تک اگر کسی نے سٹارٹ نہیں کیا اس چیز کو تو وہ کیا ایسی ٹپس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اپنی پریکٹس میں لے کے آئے تاکہ ہم ایک ایکسیپشنل اور ہٹ کے پریکٹس جو ہے نا وہ سٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس میں میرے خیال سے سلائڈ ڈسپلے آ جائے تو ذرا تو
मानोगे? अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग सब, मैं आपको तो नहीं देख सकता सब, अभी तक 50 implants लगाए होंगे, ठीक है? तो अच्छा मुझे ये बताइए, सॉरी नहीं डिस्प्ले अच्छा जी, मैं अपना एक शॉर्ट सा आपको वैसे तो सर का बहुत शुक्रिया, सर ने इतना मैं इस काबिल तो नहीं जितना सर ने मेरा तारुफ करवा दिया है। मैं ऑब्वियसली वी ऑल आर इन लर्निंग फेज एंड ये लर्निंग फेज जो है वो इंसान की चलती रहती है सारी ज़िंदगी। तो मैं ये चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस इसलिए किए आपसे कि हर चीज़ जो है वो हमेशा से कोई भी आपके माइंड में चीज़ आती है, कोई टारगेट आता है, कोई गोल आता है, तो वो स्टार्ट क्वेश्चन से होता है कि ये करने से क्या होगा, क्या चेंज आएगी कि अगर मैं एक नया काम स्टार्ट करने लगा हूँ या मैं कोई नई चीज़ अपनी प्रैक्टिस में लाने लगा, तो उससे क्या ऐसी चेंज आ जाएगी जो पहले नहीं थी, ठीक है? तो सो ऑब्वियसली दिस इज़ फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इफ़ आई आस्क यू व्हाई इम्प्लांट्स, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा स्टार्ट से ही ना, ताकि हम एक दूसरे के साथ ज़रा कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें थोड़ा थोड़ा। तो मैं पूछूँगा कि क्यों इम्प्लांट्स, क्यों? आज तक हमने देखा है पाकिस्तान में कोई रिलेटिवली ये थोड़ा सा नया समझा जाता है, जबकि ऑब्वियसली यानी आप चाहते हैं कि आप अपने क्लिनिक्स पे जनरल डेंटिस्ट्री भी करें, प्रोस्थेटिक्स भी करें, ऑपरेटिव्स भी करें, इम्प्लांट्स भी करें, सर्जरीज भी हर तरह की करें, ठीक है? स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को एक्सपेंड करते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी तरह के लोग ये होते हैं कि जो ये समझते हैं कि डेप्थ ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है? दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक कि वो अपनी एक फील्ड चूज कर लेते हैं और उसमें अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, ठीक है? आप क्या समझते हैं कि दोनों में से बेहतरीन या ज़्यादा बेहतर कौन होगा? आप क्या वैसे जर्नली कोई एनीवन ऑफ यू के जर्नली, ठीक है? आपका ये नहीं सर, मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये आप समझते हैं कि हमारे पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, क्या मैं जैक ऑफ ऑल बन सकता हूँ? बट वी ऑल अनफॉर्चुनेटली ट्राई टू डू दिस। क्या ये बेहतर ऑप्शन होती है या कि फिर वो लोग कि आप एक एग्जांपल देते हैं भाई फलाना डॉक्टर है, डॉक्टर से आंखें बंद करके उधर चले जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, आप नाम लेते हैं जी ये अच्छा ये करना है तो प्लास्टिक सर्जन है, राइनोप्लास्टी है फलाने बंदे के पास, सारे प्लास्टिक सर्जन है, ठीक है? तो मैं इस तरफ थोड़ा सा आपको आना चाहूँगा। क्या हमारे माइंड में ये है कि अगर हम इम्प्लांट प्रैक्टिस अपने क्लिनिक्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्या हम समझते हैं कि डज इट अ सोर्स ऑफ इंक्रीज योर अर्निंग्स? इज इट लाइक ऑन द टॉप ऑफ द रैंक आवर थिंकिंग, या आप समझते हैं कि इज इट नीड ऑफ टाइम कि सारी दुनिया में अब चल पड़ा है तो हम भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें? yes, ये बड़ा एक अहम फैक्टर है कि अगर आपके पास पेशेंट खुद आके कहता है कि अब उसको ये ऑप्शंस मिल रही हैं दूसरे क्लिनिक, बहुत अच्छी बात है, और आप ऑप्शन को ऑफर ही नहीं कर रहे, आप वो सर्विसेज नहीं दे रहे अपनी आप उसका असर आपकी जनरल डेंटिस्ट्री में भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या आप समझते हैं कि आप के साथ वाला क्लिनिक वो ये चीज़ कर रहा है तो आप समझते हैं यार मुझे भी स्टार्ट करनी चाहिए ये, ठीक है? दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। और डज इट रियली इम्प्रूव योर ओरल हेल्थ? मैं अगर इस तरफ आऊँ, इन सारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स या इनसे थोड़ा सा मैं हट के बात करूँ, क्या आपके जहन में है कि अगर हम किसी पेशेंट को डेंचर या फिक्स्ड जो आप ब्रेस देते हैं या
ان سے بیٹر اورل ہائیجین یا اورل ہیلتھ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی کوالٹی آف لائف میں ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں کو آگے تھوڑا تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کیسے یہ اٹ امپرووز یور اورل ہیلتھ. یا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ گیوز بیٹر ایستھیٹکس، فونیٹکس، اکلوژن، میسٹیکیٹری فنکشن، سائیکولوجیکل ہیلتھ یا میسٹیکیٹری فنکشن؟ ڈز اٹ ریئلی؟ اوکے، میں آپ کو تھوڑا سا جیسے میں نے آپ سب سے پوچھا کہ آپ ماشاء اللہ سے سارے لوگ موسٹلی اپنے کلینکس رن کرتے ہوں گے. میں نے 2004 اور 5 میں ڈی مارٹ سے جب ہاؤس جاب کر رہا تھا تو مجھے ایک آفر آئی کہ ایک جو یہ الائنس کمپنی ہوتی ہے اس میں آپ اپنی جاب کے لیے وہ آفر آئی. اوبیسلی ہاؤس جاب میں پیسے بہت کم ہوتے تھے، تو جب وہ اس کی ایک اٹریکٹیو سیلری نظر آئی تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. اور 2 بجے وہاں سے چھٹی ہونی ہاؤس جاب سے، تو 2 بجے وہاں پہنچنا. سر بھی اس ٹائم وہاں پہ ہی تھے اور سر مجھے بہت ریگارڈ کرتے تھے، اور آج تک شاید سر یہی سمجھتے کہ میں ڈی مارٹ کا ہی گریجویٹ ہوں، کیونکہ میری اٹینڈنس سر مجھے دیکھے بغیر وہ مارک کر دیتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ میں نے تو یہ میرے بڑی آنر کی بات ہے سر. میں نے پورے 1 سال میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ایک بھی کبھی چھٹی کی ہو، تو شاید یہی ریزن تھی کہ سر بس اٹینڈنس میری لگا دیتے. میں نے اس کے بعد خیر بڑا ایک اسٹیبلشڈ اور کمپنی سٹارٹ ہوئی، آپ تو کلیئر ٹھیک ٹھاک پیسے کمانے شروع کر دیے. میں نے کہا جی ہم تو بس کام سنور گیا، اب اور کچھ نہیں چاہیے. سڈنلی خیر کمپنی بند ہو گئی، جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہوئے. ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ بس اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آئی ایم جسٹ ہاؤس آفیسر، تو میرے پاس کوئی اسپیشلائزیشن نہیں، نہ ہی میں سوچ سکتا تھا کہ یہ. پھر خیر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جیسے بہتری ہوتی ہے. آئی پاس مائی FCPS الحمد للہ سرجری میں، جو مجھے شوق تھا. پھر مجھے آئی گاٹ ٹریننگ ان می ہاسپٹل ان سرجری. پھر ڈیورنگ ٹریننگ میں نے ادھر ادھر لوگوں کے کلینکس پہ جا کے پریکٹسز کرتا رہا. کہیں کوئی پیشنٹ آ جانا، کیونکہ فیملی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چیک کرانا آپ کسی کی کلینک پہ. بٹ آئی اسٹارٹیڈ مائی اون پریکٹس ان اے پولی کلینک ان اے ہاسپٹل ود ویری اسمال روم، جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہی ہے. اتنی میری پریکٹس تھی جسے میں نے 2011 میں اسٹارٹ کیا، اور 2017 تک میں ادھر ہی تھا. لیکن یہ ہے کہ اس چیئر پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سارے ججز کیا، اس کے علاوہ جو میں بڑے بڑے پروفیسرز کیا، بڑی الحمدللہ اللہ نے بہت رسپیکٹ دی اس چھوٹے سے کمرے سے، جہاں مجھے ایک چھوٹی چیئر اور یہ چھوٹی سی ٹیبل میری پڑی ہوئی ہے. آپ کے یہاں کے راجہ رفت صاحب کیا، وہ جو CTO تھے یا جو بھی، یہ سب لوگ میرے پاس. اسے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں ہیں. Then I shifted to my new practice، جس کی ریسیپشن میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈینٹل امپلانٹس ہیں نا، وہ آپ کو ایک نیکسٹ لیول پہ ڈیفینیٹلی ماسٹر سرجری، another surgery, and this another surgery. So once I began to witness the most unsuspecting offices usually located in the low to medium class, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ لو ٹو میڈیم کلاس جو ہے وہاں پہ رہتی ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ زیادہ امپلانٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور زیادہ لگواتے ہیں. ان کی پریکٹسز بھی زیادہ ہیں. جیسے آپ اگر تھوڑا سا پیریفریز میں چلے جائیں، اس سے پوچھیں، وہ ہم سے زیادہ امپلانٹس لگاتے ہیں. اور ہائی کلاس میں جو ہم دیکھیں تو نمبر آف امپلانٹ پرابلی جو ہے فائنینشیل ایفیکٹس ہوتے ہیں، یا جو بھی اس میں کاؤنسلنگ میں افیکٹ ہوتا ہے یا جیسے بھی. تو لیکن یہ سارے فیکٹر سے میں نے آپ کو یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پریکٹس جسٹ 5-7 ایئرز یو انٹرڈ انٹو اے نیکسٹ لیول پریکٹس. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ یہ بات ارادہ کر کے چلیں جی ٹھیک ہے، بڑا سنا امپلانٹ کا، لیٹس اسٹارٹ این امپلانٹ پریکٹس ان آور سیٹ اپس. ڈو یو تھنک از ایوری کیس از این امپلانٹ کیس؟
کیا ایشوز جنرلی آ جاتے ہیں؟ جیسے یہ ایک سامنے ایک ایکس رے ہے، اگر میں اس میں کہوں کہ پوسٹیریئر مینڈیبل میں مجھے امپلانٹ پلیس کرنا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ آئی ٹی نرو ہے جو ورٹیکل ہائٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو obviously this is not a suitable case. جنرلی اسپیکنگ ایک عام جو ہے عام کلینک میں جہاں اسپیشلائز ٹیکنیکس آپ نے اسٹارٹ نہیں کی تو آپ یہاں پہ اسٹریٹ اوے نہیں امپلانٹ پلیس کر سکتے. جب آپ ایک کیس سلیکشن کرتے ہیں، لیٹس کم ٹو دس پوائنٹ کہ اب ہم اسٹارٹ اگر ایسے کریں کہ آپ ایک کیس سلیکشن کرنے لگے، سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں پیشنٹ میں؟ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ گیا کلینک پہ، آپ اس کو کلینکلی سینیریو میں لے کے چلے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ افورڈنگ ہے یا نہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹیمکلی فٹ ہے امپلانٹ کے لیے یا نہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کا کوئی ایزی سائٹ ہے، سامنے کا امپلانٹ آپ ایزی سمجھتے ہیں نارملی وہ ہے، یا پھر از اٹ لائک پوسٹیریئر؟ اس کے علاوہ بھی ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ آپ امپلانٹ ولنگ بھی ہے، سائٹ بھی ہے، لیکن اس کی 5-6 جگہوں پہ کیوٹیز ہیں، سارا کلپس پریزنٹ ہے، اس کی اورل ہائیجین کی کنڈیشن ایسی ہے کہ جو نیسیسری ایشوز ہیں ان کو آپ پہلے دیکھیں، نہ کہ آپ ایک جگہ اپنا فکسچر پلیس کرنے کی سوچ لیں. ایگزیکٹلی. In fact, he is not a suitable case at that scenario and situation. Probably he would be a suitable case after a certain time جب آپ اس کی ساری یہ جو کیریز اور یہ سارا پھر آپ اس کو موٹیویٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ اس پیشنٹ کی کوانٹٹی کوالٹی اور بون پہلے دیکھتے ہیں امپلانٹ سلیکشن سے پہلے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کی ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کاسٹ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے امپلانٹ پریکٹس میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ پریفرنس از ویری امپورٹنٹ؟ آپ سب سے اوپر کیا، میں اگر آپ کے ساتھ میں بیسیکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سیٹ اپس پہ آپ جب پیشنٹ کو جج کرتے ہیں نا، پیشنٹ آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے. ونس ہی انٹرڈ ان یور آفس he tries to start like reading you، ٹھیک ہے، وہ شروع کرتا ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر کیسا ہے، وہ آپ کو ریڈ کر رہا ہے، آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں. آپ پیشنٹ کو ریڈ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے کپڑوں سے، اس کے بولنے کے اسٹائل سے، اس کی گاڑی سے، یا اس کا کوئی شارٹ سا انٹرویو لیتے ہیں، اچھا آپ کے بچے کہاں کے اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کس طرح کرتے ہیں؟ آپ امپلانٹ کے لیے کاؤنسل کرنا چاہتے ہیں، اوبیسلی آپ کے مائنڈ میں یہ 4-5 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں پیشنٹ افورڈنگ ہے یا نہیں. مجھے یہ لگتا ہے ہماری پریکٹسز میں ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ کوئی 60-70 ہزار 40-50 ہزار افورڈ کر سکتا ہے، لگتا تو نہیں دیکھنے میں ایسے ہی. یہاں پہ آپ کا امپلانٹ کا وہی پیشنٹ ہوتا ہے جس کا کچھ پہلے آپ نے کام کیا ہوتا ہے، ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے. ایگزسٹنگ پریکٹس، ایگزسٹنگ کلائنٹس میں سے از اے میجر سورس آف یور پیشنٹس. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. سب سے پہلا سورس ہی آپ کا ہوا ہے، ہم اس طرف آ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اب ہم پریکٹیکلی لے کے چلیں، ہم اپنی پریکٹسز میں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشنٹ آیا ہم نے سب سے پہلے اس کو کیسے مطلب کیوں ڈسکریج کرنا ہے اس کو برج پہ یا پارشل ڈینچر پہ، اور سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کیا یہ افورڈ کرتا ہے؟ ہیلتھ آف پیشنٹ. ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے سر. میرے خیال سے یہ پرسنل چوائسیز لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ سارے فیکٹرز ون وے ادر وے اراؤنڈ آل آر امپورٹنٹ. یہ سب میٹ کریں گے تو وہ پیشنٹ ایک سوٹیبل پیشنٹ ہوگا. اب آپ نے خود کاسٹ کو میں نے نیچے جا کے لکھا ہے جان بوجھ کے کہ کاسٹ ہم لوگ سب سے پہلے سوچتے ہیں یہ افورڈ، وہ بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کیا از ہی سوٹیبل فار امپلانٹ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک پیشنٹ ہے اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں رہے، وہ اپنے دانتوں کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ آپ کے امپلانٹ کی کیسے مینٹیننس کرے گا؟ تو پہلے اس کی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، یا اس کو کسی سسٹیمک ڈیزیز کی وجہ سے اس کا جنرلائز پیرڈونٹائٹس تھا یا اس کو ڈائبٹیز تھی تو دانت لاس ہو گئی. یہ سب فیکٹرز پہلے آپ نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، میں 2 ایکس رے آپ کو جسٹ دکھاؤں گا کوئکلی. آئی ول گو تھرو دیز ایکس ریز اور جسٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا انپوٹ ان کیس اس میں مجھے دیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، انہوں نے مجھے ایک ایکس رے بھیجا کہ یہ ایکس رے جی میں نے امپلانٹس لگوانے ہیں. پیشنٹ نے خود کہا
کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ لندن میں رہتے ہیں, انہوں نے وہاں سے مجھے ایکس رے. اب اس کیس آپ کے پاس اگر ایسے آ جاتا ہے, آپ کیسے پلان کریں؟ پیشنٹ کی خود چوائس ہے. میں نے جو لاسٹ میں لکھا تھا پیشنٹ پریفرنس, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پیشنٹ پریفرنس سب سے اینڈ میں ہے, آپ اس کو دیتے ہیں موسٹلی. لیکن باہر اب اتنی اویئرنیس ہے کہ لوگ people they themselves ask you to go for fixed processes like this. If this patient comes to you, how do you plan this case? OPG پہ صرف میں یہ چاہوں گا, پیشنٹ سسٹمیکلی ہی از فٹ اینڈ ہیلتھی, کاسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے, پیشنٹ کی اپنی پریفرنس ہے کہ وہ امپلانٹ لگوائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اوپر پوسٹیریئر سائڈ پہ چاہ رہا ہے امپلانٹ کروانا, پہلی پرابلم وہ زیادہ کنٹینیو لگا ہوا ہے, وہاں پہ ہم امپلانٹ ساتھ نہیں لگا سکتے. پیشنٹ کی کمپلین یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی برج لگے ہوئے ہیں نا, وہ سینسٹیو ٹیتھ ہیں. اس کے نیچے آپ دیکھیں کوئی روٹ کنال بھی نہیں ہوئی ہوئی, اور مارجنل اس کا جو ہے جنجیول ریسیشن نظر آ رہی ہے آپ کو ہو رہا. تو آپ کیسے پلان کرتے ہیں؟ بظاہر دیکھتے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے میں کتنے امپلانٹ دے دوں گا اس میں؟ بالکل ٹھیک ہے سر, کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو آن گوئنگ لاس کتنے دانتوں کا ہو سکتا ہے. کوئی موبائل تو نہیں ہے برج, اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے ایگزسٹنگ پرابلمس جیسے سر نے کہا وہ آپ اس کا برج وغیرہ جو بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ بالکل ای ڈینچولر اسپیس کو فوکس نہ کریں, آپ اوور آل پیشنٹ کو دیکھا کریں. میرا میسیج اس پہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ سی اونلی دیز ای ڈینچولرس ایریا کہ آئی ول پلیس ون امپلانٹ ہیئر, ون ایئر میک اے برج, اینڈ ون ایئر دین آئی ول گیو ہم 3 implants, and later on patient will lose these teeth in 6 months, then I'll give more implants. تو وہ ایک آنیسٹی بھی نہیں ہے اور آپ کی لیک آف پلاننگ بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اسی طرح یہ کیس آپ سے ڈسکس کروں جس میں یہ میں نے بون تھوڑا سا مارک کی ہوئی ہے, ایک سنگل ڈائمینشنل ایکس رے ہوتا ہے آج کل, CBCT اور 3D کا دور ہے, لیکن اگر صرف اس پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جنجائبل ریسیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ملٹیپل ایکسٹریکشنز کا کیس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان ساری چیزوں کا آنسر اوبیسلی ہم ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنے کورسز میں کہ اگر پیشنٹ کو فل آرچ ریہیبلیٹیشن کرنی ہے تو اپر میں کتنے امپلانٹس اور کہاں کہاں دینے چاہیے, اور لوور آرچ ہے تو وٹ وڈ بی دی پلیسمنٹس آف دی امپلانٹس, ٹائپ آف بریجز, یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ملٹیپل ایکسٹریکشن کا کیس ہے اور آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سسٹمک, اس کی ہسٹری لینی ہے کہ پیشنٹ کیوں اس اسٹیج پہ کیوں پہنچا. ٹھیک ہے, بٹ پھر میں وہی سوال پوچھوں گا کہ از اٹ لائک دیٹ سمپل؟ آج آپ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, اچھا یہ اتنا سمپل ہے, سامنے بون پڑی ہوئی ہے, یو ول جسٹ ڈرل اے ہول انٹو دا بون اینڈ پلیس این امپلانٹ, and after that you see the implant is touching the adjacent root or is coming out from lingual side, or you do not know the angulations and all that, lack of planning. تو کیا یہ واقعی اتنا سمپل ہے؟ تو پھر یہ ریزلٹس ہوں گے. You might go into the cyst, you might go into the sinus, you may have wrong angulations, you may touch the ID canals. So these are motivations to have better plans. Like you will end up with such kind of results. There is lot of more resorption over there due to lack of planning C or ill-fitting prosthesis over there. There might be foot infection, marginal bone resorption ہو گئی شروع یہاں پہ. تو کیا یہ سکسیزفل ہے؟ تھنگ از کیا ہمارا سکسیس کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے یا ہم نے اسٹارٹ پریکٹس کر دینی ہے, بس امپلانٹ بون میں ڈالا اور کام شروع کہ وہ 1 سال نکل گیا, 2 سال نکل, از دیٹ اے سکسیس اینڈ یو جسٹ ارن دا منی اینڈ پیشنٹس کمنگ بیک آفٹر اے ایئر ٹو یو, اور یو وڈ لائک ٹو اسٹارٹ یور پریکٹس ود نائسلی پلیسڈ امپلانٹس. The patient at least do not need any kind of like failure in those implants at least in 5 years. So again an example کہ آپ CBCT کر کے دیکھ رہے ہیں, اوپر آپ کو بہت اچھے nicely placed implants لگ رہے ہیں,
جب آپ نے CBCT میں دیکھا تو آپ کو پتہ چلا آپ کے امپلانٹ ایپیکلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر مینڈیبل کی انیٹمی یہ ہے کہ لنگو سائڈ پہ جینیوائڈ جینیوگلوسس مسل اٹیچ ہے جس سے ریزارپشن ہوئی ہوئی ہے، اس کی اینگولیشن اوپر سے بہت اچھی لگ رہی ہے، نیچے آپ کو وہ لنگول امپلانٹ ایکسپوزڈ ہے، اوپر بڑا اچھا وہ آپ کو برج بن گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا انیٹمی کا، یہاں آپ نے صرف لنگول بون پرفوریٹ کر دی، اوپر سے اینگولیشن بہت اچھی تھی، نیچے سے آپ جو ہے نا یو کیم آؤٹ آف اٹ. You see the CBCT cross sectional areas and you see کہ اب یہ امپلانٹ میں بھی 6 months میں بھی 1 year ان میں سے کوئی ٹائم نکال جائیں، لیکن پرابلم کہاں تھی، فیلئر کہاں تھا، اس لیے ہمیں ٹریننگ ریکوائرڈ ہے، یا ہمیں اس طرح کی سچویشن آ گئی کہ ہمیں ہماری پروسیسز اپ ٹو دی مارک نہیں تھی، جنجائیول ریسیپشن ہوئی، پلیک ڈپوزیشن ہوئی، کیلکولس لگا، پیشنٹ نے اورل ہائیجین مینٹین نہیں کی، تو یہ سچویشن کیا از اٹ اے سکسیس؟ سو ان کیس آف امپلانٹ فیلئرس کیا کرنا چاہیے؟ دس از دا ریزن بیسیکلی I think it increases the confidence level. Obviously many of us are using the, as you say, at least they have done few implants, but obviously a course under supervision, it increases your confidence level. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری پریکٹسز اب میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح سے ہو رہی ہے کہ کمپنی کا جو امپلانٹ سپلائر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے سر تجھے ٹینشن نہ لو، امپلانٹ میں لا لوں گا. وہ پیشنٹ کے آنکھوں پہ میں نے ایسے بھی کلینک دیکھے ہیں کہ وہ ماسک ڈال کے اور امپلانٹ پلیس کر رہا ہے آپ کا جو ہے سپلائر، وہ آپ کو امپلانٹ پیچھے سے کٹ پی کے بھی وہ ڈرلس پکڑائی جا رہا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے وہی یوز کر رہے ہیں. اب یو نیور نو کہ اس نے ڈرل کون سے سائز کی دی ہے، کون سی لینتھ کی. یو آر سو ڈیپینڈنٹ آن اٹ آن ہیم دیٹ وی آلسو اسٹارٹیڈ پریکٹس لائک دس کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا، ہم نے بس پیشنٹ آگے سے گھیرنا ہے، باقی کام اس نے کرنا ہے. سارے امپلانٹ اس نے پلیس کر کے سر لگ گیا، تو اس کے بعد پھر اگر ٹیڑھا لگ گیا تو اس نے اینگولیٹڈ امپلانٹ آپ کو پلیس کیا. تو یہ ساری ریزنز ہیں کہ وی نیڈ اے ٹریننگ. پھر اس کے بعد وہ سچویشن کہ اگر کوئی کمپلیکیشن ڈیفینیٹلی ویئر ایور یو آر ڈوئنگ اینی کائنڈ آف پروسیجر کمپلیکیشنز آر دیئر، ہاؤ بیسٹ سرجن از ہو نو ہاؤ ٹو ہینڈل دوز کمپلیکیشنز. اسی طرح بیسٹ ہمارے لیے سرجن کے لیے کہا جاتا ہے the best surgeon is not one who knows where to cut, who knows where not to cut. یہی سچویشن ادھر ہے کہ کمپلیکیشن آ گئی، یہ نہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا، دس از امپورٹنٹ. پھر یہ کہ اس سے ایک مینٹورشپ ڈیولپ ہوتی ہے. اوبیسلی جب ہم ٹریننگ کراتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، فرینڈ اپنے ٹیلی فونس پہ میسیج، اگر ان کو کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے ڈسکشن کی تو ہم مل کے پلان کر لیتے ہیں کیسز کو، چیزوں کو. اب ایسے لوگوں کا کیا کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ Obviously many of us they are offering implants. پیشنٹ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب چھوڑیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ کیوں سر؟ پیشنٹ کو سر آپ بتاتے وقت موسٹلی کیا کہتے ہیں کہ ایک نئی ٹیکنیک ہے، کیا ہے، آپ کس طرح سے ان کو لے کے چلتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایک جو ورڈ ہے نا پیچ لگے گا آپ کی ہڈی میں، بڑا خوف پیدا کر دیا. خوف آتا ہے کہ میری بون میں کوئی پیچ ڈالنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ادروائز کیسے، کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کو، کیوں آپ کو کیا لگتا ہے لوگ ریفیوز کیوں کر دیتے ہیں؟ خوف سے اور کاسٹ ایک فیکٹر آ جاتا ہے، جیسے یا بیٹر ایکسپیرینس ہے، پیشنٹ پہلے کسی کے پاس ہو کے آیا یا اس نے لگوایا ہوا، کوئی جاننے والے کا بھی اگر کوئی بیٹر ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. کیونکہ اس طرح کے پروسیجر میں لوگ بہت ساری، ہم بھی ایک فیملی سے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک مل جائے تو وہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ پہ بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے. ویری نائس. آپ لوگوں کو موسٹلی جو ان آور سوسائٹی اینڈ کلچر آئی موسٹلی سی پیپل آر ریفیوزنگ اٹ فار فائنینشیل ریزنز. آپ دیکھیے گا اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ جی یہ ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے اور میں اس کو آپ کو فری لگا رہا ہوں، تو اس کو یہ سارے پیچ ویچ کے کام بھول جائیں گے. وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ اس کو. تو ہماری سوسائٹی میں موسٹلی people are
refusing it due to financial reasons, یا آپ کے چہرے پہ وہ کانفیڈینس ہی نہیں دیکھتا. آپ اس کو ایک چیز بتا رہے ہیں, آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ایک پروسیجر ہے اور بس ایک امپلانٹ ہوتا ہے جی میں وہ لگا دوں گا, وہ فکس دانت ہوتا ہے. آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں, وہ کوشچن کر رہا ہے, آپ اس کو پراپرلی آنسر نہیں کر پا رہے, آپ اس کو اپنا کانفیڈینس اس طرح سے شو نہیں کر. تو آلویز یو شوڈ ہیو اے براڈ چوائسیز ٹو گیو دا پیشنٹ. یو آر انیبل ٹو کنونس ہیم, اور پیشنٹ چاہتا ہے کہ میں کسی اور اچھے سیٹ اپ سے یہ چیز کروا لوں. سو کمنگ ٹو دا بیسیکلی جو میرے اس ٹاپک کا جو مین آپ سمجھ لیں, جو کور آف مائی ٹاپک از دی 7 tips آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو. بہت ساری اس سے ریلیٹڈ بکس ہیں, 100 tips لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, 20 tips پہ آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں, لیکن جو مجھے لگا کہ یہ دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ 7 areas جو کہ جس کو ہم فوکس کریں تو وی کین بلڈ اپ اے ویری نائس امپلانٹ پریکٹس اینڈ وی کین ٹیک اٹ ٹو دی نیکسٹ لیول. سو نمبر 1 از فرسٹ اسٹارٹ تھنکنگ what makes your practice unique. سب کے کلینکس ہیں, آپ پہلے سے اپنے کلینکس چلا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے سوچنا یہ شروع کریں کہ آپ کی پریکٹس کیسے یونیک ہو سکتی ہے. آپ سب ماشاءاللہ سے ایک سیٹ اپ میں نے جیسے دکھایا کہ میں کلینک میں بہت خوش تھا, میرے پاس مجھے ارننگ کا ایشو نہیں ہے, بہت سارے پروفیسرز اور بہت سارے اچھی پوسٹ پہ ججز اور لوگ سب لوگ. کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو موٹیویشنل ہوگی؟ کیا چیز ایسی ہے جو آپ ڈو یو تھنک یو آر ٹاکنگ ٹو اے پرسن ہو از lying in front of you is comfortable with you? Patient, you are sitting on the chair and patient is lying on the chair. بہت سارے کلینکس پہ میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے, آپ اس سے بات کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لیٹ کے آپ اس کو ڈیسیجن دے رہے ہیں جی میں اتنے پیسے لگیں گے, یہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مینرزم میں آ جاتا ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کلینک کی آپ کی آؤٹ لک بیٹر کرتی ہے؟ پیشنٹ پہ یہ اس کی چیز کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے؟ کلینک وہ پہلے سے ایگزام بنا کے آ جاتا ہے کہ یہ اچھا میں نے اس لیول کے کلینک سیٹ اپ پہ جانا ہے, اور وہ دیکھتے ساتھ اس کی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے. ڈسٹنکٹ پرسپیکٹیو بنانے کی کوشش کریں, اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ سب سے ہٹ کے آپ شروع کریں. اٹ شوڈ بی سو کنونسنگ کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا, اس کو یہ نہ لگے خوف میں, ہی شوڈ بی ویری کمفرٹیبل دیئر. ٹھیک ہے, اور امپلانٹ ڈینٹسٹری سے ریلیٹڈ آپ اس میں سارے جیسے کرنٹ فیوچر پرسپیکٹیوز ہیں, آپ اس کو کنونس کرنے کے لیے اپنے پاس جتنے بھی ٹولز ابھی اویلیبل ہیں وہ سب سے پہلے وہ اپنے پاس اکٹھے کرنا شروع کریں. اور جو آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس ہیں, یو شوڈ بی کنونسڈ بائی یور سیلف فرسٹ. اگر آپ خود سے ہی کنفیوز ہیں کہ یار نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈینچر کے لیے ٹھیک ہے, برج کے لیے ٹھیک ہے, تو پھر آپ کبھی اسٹارٹ نہیں کر سکتے. میرے کولیگز میرے سے خود یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے کنونس کر لیتے ہو پیشنٹ؟ ہمارا تو پیشنٹ مانتا ہی نہیں. میں اس کو کہتا ہوں امپلانٹ, کہتا جی نہیں چھڈو تو برج لگاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کا پہلے خود کنونس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یو شوڈ کنونس یور سیلف فرسٹ. پہلے آپ خود ایک سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ چلیں کہ وچ آپشن از سپیریئر. سر جو ہم لوگ ڈرتے ہیں نا, جو موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے برج پہ آپ اس کو کنونس کر لیں گے, وہ آپ سے برج لگوا لیں گے. آپ نے اسے ساتھ امپلانٹ کی بھی آپشن دے دی, پیشنٹ ہو جاتا ہے کنفیوز, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. نیور ایور کنفیوز یور پیشنٹ. آپ سرجری کی مثال لے لیں, ایک کیس ہے وہ لوکل میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ جنرل میں بھی ہو سکتا ہے. اف آئی آسک پیشنٹ کہ جی یہ آپ کا فریکچر ہے, یہ بے ہوشی میں کروا لیں یا سون کر کے کروا لیں, آپ کی مرضی. کہتے ہیں ڈاکٹر آپ ہیں, آپ بتائیں میرے لیے بہتر کیا. تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے خود کیا وہ پیشنٹ میرا لوکل انیستھیزیا ٹالریٹ کر لے گا, کیا برج اور امپلانٹ میں کیا پرابلم کیا ہے. میں نے اس طرح سے شروع کیا, بہت سارے لوگ شاید میرے سے ایگری نہیں کریں گے. میں نے اس طرح سے اسٹارٹ کیا کہ میں نے اپنے لوگوں کو یہ کہنا اسٹارٹ کر دیا, مطلب آئی ایم سوری اگر آپ اس پہ ایگری نہیں کرتے. آئی اسٹارٹیڈ سیئنگ کراؤن کٹنگ از کریمنل ایکٹ.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہیلدی دان فار نو ریزن اف یو آر گرائنڈنگ اٹ فار نو ریزن، اگر امپلانٹ کے لیے پرووائڈیڈ کہ وہ سوٹیبل کیس ہے، سارے پیرامیٹرز میٹ کرتا ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے، پھر بھی آپ اس کو برج پہ لے کے جاتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے یا آپ اس طرف ابھی تو I started saying to my patient, I feel it's a criminal act, it's an old technique، کیونکہ اس میں نہ میں نے دیکھا آج کل بہت اچھے اس طرح کے برج باندھ سکتے ہیں جو ہمارے والدین کو 25-30 سال سے لگے ہوئے تھے، آپ کو کوئی سال 1.5 سال میں، کیونکہ ان کے پاس بھی شاید کام زیادہ ہے، تو وہ آپ پتہ نہیں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں ایک ہیلدی دانت کو اگر گرائنڈ کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جو ہے نا سخت ایک جرم کر رہا ہوں کہ اس کا ایک ہیلدی جسٹ فار دا ریزن کہ میرے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ اچھا، ایک بڑی دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ، آفس ڈیکور، فزیکل انوائرمنٹ، جیسے میں نے آپ کو کہا اٹ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی، لیڈرشپ اسٹائل، یور ویلیوز، یور سسٹمس، یور بیہیویئر، یور ایکسپیکٹیشنس اینڈ دا وے physical environment play a role in your culture. So basically I believe it boosts your productivity. I think it attracts the quality of the patients, keep patients coming back, patient comfortable feel کرتا ہے۔ آپ ایک آفس کلچر کوشش کریں، if you have space make an office, bring the patient to the table and chair, start discussing different options and give your final opinion کہ یہ میری طرف سے بیسٹ آپشن ہے۔ You will feel a difference instead of talking to a patient sitting on the chair and lying in front of you, you will feel a difference. So keep on discussing with your staff members. باہر سے کوئی بندہ آپ کا اس کو کوئی اور مشورے دے رہا ہے، آپ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اپنے اسٹاف کو بھی ساتھ لے کے چلیں کہ آپ نے اپنی، آپ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس کو ایکس رے والا ہی سمجھا کے بھیج دیتا ہے کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو وہی آپشن دے کے بھیج دیتا ہے، 3 جگہ 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے آپ کی، تو وہ آپ اپنے اسٹاف ممبرس کو ساتھ لے کے ان کو بھی ساتھ کنونس کریں، ان کو ٹرین کریں، ٹھیک ہے، سو دیٹ یو شوڈ ہیو آن دا سیم پیج۔ سو دا وے we were discussing and we started like this کہ expand your services. So basically convince on these grounds کہ it has better function, better aesthetics, it is long lasting, comfort, convenience۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ امپلانٹ فیلئر ہو جائے گا۔ آپ امپلانٹ، میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی کمپلیکیشن ہے، میں یہ کہتا ہوں جی زیادہ سے زیادہ ہوگا، آپ امپلانٹ ہاتھ میں آ جائے گا۔ پیشنٹ ایک دم پریشان ہوتا ہے، اتنے پیسے لگائے ہوئے، امپلانٹ ہاتھ میں آ جائے گا، تو اسے کہیں جی آپ کا اس سے کوئی نہیں جاتا، بون ول کم بیک اینڈ ول آفر یو فری سروسز اگین۔ وہ اس کا کانفیڈینس ایک دم بلڈ اپ ہوتا ہے اس بات پہ، اور زیادہ سے زیادہ فیلئر کچھ نہیں ہے، آپ کے ایڈجسٹمنٹ ٹیتھ کو کچھ نہیں ہوتا۔ بٹ دی تھنگ از وٹ از سکسیس ریٹ، یہ آپ کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہے۔ سکسیس کرائٹیریا آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، یہ آپ کو لے کے چلنا ہے۔ پھر پیشنٹ کی اپنی ڈیمانڈ کیا ہے، پیشنٹ اگر چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی اسٹیٹک سے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گریڈ 3 موبائل ٹیتھ ہیں اینڈ دے آر ہیپی ود دس بیکاز لیک آف ایجوکیشن اویئرنیس، دیر آر جرنلائزڈ پیرڈونٹائٹس بٹ ہی از افریڈ آف گیٹنگ مینی آف دی ایکسٹریکشنز، لیکن اس کو یہ بات نہیں پتا کہ اس طرح کا دانت رکھنے سے اس کی بون ریزارپشن ہوتی چلی جائے گی۔ یس، اور بھی پرائرٹیز ہیں، بٹ who will tell them, who will tell them, educate them? We will tell them the importance of health of patient is directly related to the health of oral cavity. سارا کھانا تو آپ کا منہ سے گزر کے جانا ہے۔ I ask my patient کہ آپ ایک گندی جگہ سے گزر کے جائیں گے تو کہ do you feel your clothes, your everything would remain fine or they would be dirty as well. So وہی جراثیم اگر وہ سارے لے کے جاتا ہے، پھر اگین میں اس بات پہ آتا ہوں، سارے پیشنٹ امپلانٹ پیشنٹ نہیں ہیں، میں پھر بھی یہ بات ہے میں کہتا ہوں، so you should have flexible financial options. You can give your decision to the patient what is best near to you, but I think flexible financial options must be there.
But I would always say that every successful dentist provide the patient with wide range of patient awareness. इसलिए successful उसको मैं कहूँगा कि ये नहीं कि वो एक जगह अपना दिमाग अड़ा ले कि बस मैंने यही चीज़ इसके लिए परफेक्ट है, तो इससे ज़्यादा मैंने नहीं करना. तो आपके माइंड में और ऑप्शंस भी होनी चाहिए. जैसे मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि अगर उसका लेट्स सपोज कोई दांत मिसिंग है एंड ही कैन नॉट अफोर्ड इम्प्लांट एट द मोमेंट, आई डो नॉट गिव ब्रिज एनी मोर. लैब्स मेरे से बहुत खुश नहीं है क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा ब्रिज पॉइंट देने अब मैं नहीं देना चाहता, दे ही देता. तो उसको मैं अपने पेशेंट को पार्शियल डेंचर या कुछ भी रिकमेंड करके वक्ती तौर पे 6 months 1 year गुजार लो, कमेटी डाल लो, कुछ कर लो, गो फॉर द इम्प्लांट्स, कहीं से भी लगवा लो. व्हेन आई आस्क दिस टू माय पेशेंट ही हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन मी कि ये डॉक्टर पैसे के पीछे नहीं है, एक मुझे बेहतर ऑप्शन ही दे रहा है. तो एक ये भी एक अच्छी टिप है कि आप पेशेंट को इस तरीके से आप लेके चलेंगे, उसको कहे कि गो फॉर द इम्प्लांट, डू नॉट गेट ब्रिज राइट नाउ. तो मैंने बहुत सारे पेशेंट शायद इससे लूज भी किए होंगे, बहुत सारे विन भी किए होंगे, who comes back to me for the implants after few months or years. So this is a very important aspect. The most top of the rank is word of mouth marketing. आज जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो मुझे मेरे कोलीग आमिर साहब कहते हैं कि यहाँ पे एक खाने की दुकान है, उसके पास पाए होते हैं, सुबह 6 बजे शुरू करते हैं, 8 बजे ख़त्म हो जाते हैं. तो मुझे एकदम क्रेज़ हुआ, मैंने कहा अच्छा क्या नाम है इसका. तो मैंने तो नहीं खाए बट आई एम सो कन्विंस्ड कि यार ये इस पे ज़रूर जाना है. तो ये वाली जो मार्केटिंग है इसको डेवलप करने के लिए सोचें कि वर्ड ऑफ माउथ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. कि जो रेफरल है दैट वुड बी फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और अदर जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट इज़ लाइक सोशल मीडिया. उसके बहुत सारे उसको आप डिनाई नहीं कर सकते आजकल के दौर में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. मेरे पास एक पेशेंट है, उन्होंने कहा जी मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मैंने आपको इंटरनेट पे देखा था. किसी ने उनको वो नहीं रेफ़र किया, ही बहुत सर्चिंग के कोई मैक्सिलोफेशियल सर्जन होगा. तो ये वाला एस्पेक्ट आप डिनाई नहीं कर सकते. सोशल मीडिया जिसके अंदर आपके और जैसे आपके ब्रोशर्स आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, उस पर आपके लाइक्स हैं, ये चीज़ें, ये फैक्टर आप डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो मेक योर रेफरल्स फॉर, वो तभी होगा जब आप अपनी जो है नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस लोगों को पता चलेगा दिस इज़ एन इम्प्लांट सेंटर, यू विल हैव बेस्ट इम्प्लांट्स ओवर हियर, तो आपको लोग रेफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लिनिक की सक्सेस में मैं समझता हूँ कि फ्रंट डेस्क एक्सपर्टीज़. आपका फ्रंट डेस्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और जब पेशेंट आपके रिसेप्शन पे प्रेजेंट करता है, आके आपको पहले आपके रिसेप्शन एंटर हुआ तो ही वुड सी इमीडिएटली, वो आपकी रिसेप्शन आप उसको रिफ्लेक्ट करती है आपको. वहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा जो हु इज़ अनट्रेन्ड, who do not know the manners of talking to the patient and guiding him properly, तो वो आपको बेसिकली पूरे क्लिनिक को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्टाफ की दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, बिकॉज यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. पेशेंट जो वहाँ पे चीज़ देखता है वो उसके माइंड में फीड हो जाती है और फिर आपको उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इम्प्रेशन कैन मेक और ब्रेक योर बेसिकली डेंटल प्रैक्टिस. तो सो वो इम्प्रेशन ही है जिससे आपकी प्रैक्टिस या तो बन जाएगी या जो है ख़त्म हो जाएगी. सो द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज़ इट डजंट मैटर हाउ ग्रेट ऑफ क्लिनिशियन यू आर, प्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग. मैं ये देख रहा था कि जो मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि उसामा बिन लादेन वाला जो इवेंट हुआ उसमें हार्डली शायद उन्होंने वो पूरे का पूरा जो इवेंट था दैट वाज नॉट मोर देन 90 मिनट्स, लेकिन उसको उन्होंने प्रेजेंट और एलैबोरेट इस तरह से किया जैसे वो कई घंटों की एक्टिविटी थी, क्योंकि वो आपको उस बात पे कन्विंस और इम्प्रेस करना चाहते थे. इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप प्रेजेंट इस तरह से करते हैं
جبکہ اس کے اندر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنی ایڈورٹائزمنٹس دیکھ لیں, چیزیں دیکھ لیں, لیکن آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ پور پریزنٹیشن جو ہے اٹ کین میک اور ادروائز اٹ کین بریک. ٹھیک ہے, ویل ٹرینڈ ہائیلی ایکسپیرینسڈ کلینیشین اپیئرز ٹو بی ویک اینڈ انٹرسٹ ورتھی سم ٹائمس. تو وہ آپ کی پریزنٹیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یو نو بیٹر دین می کہ پریزنٹیشن کے اندر کیا کیا سارے فیکٹرس. تو جب آپ کسی کو کاؤنسلنگ کرنے لگتے ہیں تو فرسٹ آپ کی اپنی باڈی لینگویج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, ہاؤ کانفیڈنٹ یو آر. تو یہ جو میں نے لائن لکھی مجھے یہ بہت پسند آئی اس لحاظ سے کہ یور پیشنٹس آرنٹ بروک بٹ یور ڈلیوری میں بھی بروکن. کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ افورڈ نہیں کرتا تھا, آپ اس کو شاید پراپر جج نہیں کر پائے. ڈو ناٹ جج ہم فرام ہز لائک کلوز اور اس کی اپیرنس. تو یہ آپ شاید آپ اس چیز کو لے کے چلے کہ شاید میں اس کو پراپرلی کنونس نہیں کر پایا. اس کو ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتائیں کہ اٹ امپروو یور اپیرنسز, آپ ڈفرینسز بتائیں, اسپیچ امپروو ہوتی ہے, کمفرٹ جو ہے زیادہ ہے, ایزیئر ایٹنگ ہے, امپرووڈ سیلف اسٹیمڈ, امپرووڈ اورل ہیلتھ, ڈیوریبلٹی اور یہ کنوینئنس آبویسلی اس میں زیادہ ہے. آپ کو اتار کے پانی میں نہیں رکھنا, آپ کو کوئی کھانا نیچے اسٹک ہونے کی اتنے ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میں نے یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ 5 جو ہے جو موسٹ کنونسنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپلانٹ پریکٹس کے لیے فیکٹرز ہیں, وہ آئی ڈیوائڈیڈ انٹو 5 ایریاز which are more or less advantages of implant basically, which are better functionality and comfort, do not require special maintenance, preserve bone density, reducing the risk of tooth and gum diseases, and self-confidence and oral health. One by one میں ایک چھوٹا آپ سے ایک جو ہے پوائنٹ پہ ڈسکشن کر لیتا ہوں. Do you agree it have better functionality and comfort if you compare it with the bridges? Do you agree with this? If do not agree, no issues. Just let's have some arguments. Does it have better functionality and comfort level? بہتر ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات پہ, آپ خود سب unanimously اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ it has, because if you give the bridges, ٹھیک ہے, پرابلی بہت اچھے نائسلی ڈاکٹرڈ بریجز جو ہوں گے وہ بہتر فنکشن کر سکیں گے, بٹ فار ہاؤ لانگ دوز ٹیتھ ہو آر گیونگ سپورٹ ٹو the missing areas would go along. اسپیشل مینٹیننس کیوں نہیں چاہیے اس کو؟ اگر if I compare it with like dentures, آپ کو پتہ ہے آپ کو اس کو کلین کرنا ہے, ایڈجسٹنٹ ٹوتھ پہ کلاسپ دی ہوئی ہے, یہ آپ کو بڑا کلیئر پتہ ہے کہ اس کو کوئی خاص آپ کو اتار کے ماؤتھ واش میں نہیں رکھنا, کلین نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں آپ یہ بہت بہتر سمجھتے ہیں. بون ڈینسٹی کیسے پرزرو کرتے ہیں امپلانٹس؟ فورسز آف میسٹیکیشن. یس, بون ریزارب نہیں کرے گی. ایکسیلنٹ. کیوں ریزارب نہیں کرے گی؟ کٹھی چلتی ہیں. فنکشنل میٹرکس تھیوری ہے بیسیکلی. یہ بہت امپورٹنٹ کنونسنگ پوائنٹ ہے پیشنٹ کے لیے. آپ اگر پیشنٹ ای ڈینچولس رہ گیا اس جگہ سے تو بونس یو آل نو اسٹارٹڈ ریزاربنگ. بون ریزاربشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ بون کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے. جب کم رہ جاتی ہے دیر آر مور چانسز آف فریکچر ایز ویل. پلس دوسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹریکشن ساکٹ ایریا ہوتا ہے ایک پرووائز پورٹل آف اینٹری آف بیکٹیریا, اور جو ایڈجسٹنٹ ٹیتھ ہیں دے آر مور پرون ٹو گیٹ انفیکشنز. یہ دیز آر فیو امپورٹنٹ پوائنٹس وچ یو کین ڈسکس ود یور پیشنٹ. یہ نیکسٹ پوائنٹ کی جو بات ہے کہ ریڈیوسز دا رسک آف ایڈجسٹنٹ گم ٹیتھ, کیونکہ اس کو آپ ایک نیچرل ٹوتھ کی طرح آپ اس کو ایک ریپلیسمنٹ دے رہے ہیں جس میں دانت جڑے نہیں ہوئے. قدرت نے دانت, سب سے امپورٹنٹ بات میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ ایز کلوز ٹو دی نیچر یو آر پرووائڈنگ ان ڈینٹیشن, کہ وہ ایک سیپریٹ آپ کوشش کرتے ہیں اس کو دینے کی دانت. پھر آبویسلی پیشنٹ فیلس سیلف کانفیڈینس اینڈ اورل ہیلتھ کہ اس کو کمفرٹیبلی ویسے ہی دانت برش کرنے ہیں جیسے وہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرا برش ہاتھ میں آ جائے گا یا میرا ٹینچر ہل جائے گا.
یا کسی فنکشن میں اس کا اتر کے دانت ہاتھ میں آ جائیں گے. تو سلمان صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ گیا. ایک ڈاکٹر نے پیشنٹ کو پوچھا کہ جی آپ کو کتنا بخار ہے. پیشنٹ نے کہا جی مجھے جو ہے یہ تو نہیں پتہ. تو ڈاکٹر نے کہا اچھا تو پھر بھی تمہیں کوئی آئیڈیا ہوگا کہ تمہیں کتنا بخار ہے. تو کہتا جی میں تیرے دانت نہیں بجتے بخار چ. انہیں کہا جی دانت گلاس چ پہ انہوں نے وہ مینو نہیں پتا کس نے بجتے کہ نہیں بجتے. تو سو ایک سیلف کانفیڈینس, آپ ڈینچر پہنے ہوئے آپ کمفرٹیبل امپلانٹ سے, آپ کو پتہ ہے یار یہ میں کوئی زور سے ہنسوں گا ہاتھ میں تو نہیں آ جائیں گے یہ, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے. بس میں ایک تھوڑا سا آپ سے یہ ڈسکس کہ ہم جب اپنی ورک شاپس کرواتے ہیں تو اس میں جو ہے اینیمل ماڈلس کے اوپر پریکٹسز کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم پی آر ایس اور یہ ہماری کچھ پچھلی ورک شاپس کی کچھ پکچرز ہیں. کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فارن ایکسپوجر لینے کے لیے باہر جو ہے لے کے جا سکیں پارٹیسپینٹس کو. کہ جب میں پہلی بار گیا سر کے ساتھ تو مجھے ایسے لگا کہ شاید ہم 100 نہیں شاید 1000 سال پیچھے ہیں باہر کی دنیا سے, جس طرح سے وہ لوگ ان کا رہن سہن, جیسے وہ اٹھتے بیٹھتے, جیسے وہ کام کرتے ہیں, یا جتنے وہ پروفیشنل ہیں اپنی فیلڈ میں. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت ہائی ٹائم اور بڑی ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے باہر جا کے وہاں ٹریننگ لے سکتے ہیں اور اس پہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. تو جو ہے وہاں ہم فیکٹری وزٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلے کہ پروڈکٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو وہ کیسے بناتے کیسے ہیں, اور اس پہ کیا کیا لاجسٹکس ہیں, اور کون سی کمپنی بیٹر ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جو ہے I got this opportunity to meet this person just due to another implant course. I invited him as a chief guest. یہ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم کے ہیرو ہیں. میں اس لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ سے آپ کے تھوڑا سا ٹائم لوں گا 2 منٹ بعد, کہ اب جو امپلانٹ پریکٹس میں ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ کیسے لیس نمبر آف امپلانٹس کے ساتھ آپ پوری آرچ آف ڈینٹسٹری, جیسے اب بہت زیادہ بات چلتی ہے آل آن 4 کی, کہ آپ سارے کے سارے دانت کم سے کم امپلانٹس پہ کیسے دے سکتے ہیں. تو یہ ایک سکسیزفل میتھڈ آج کل بہت زیادہ دنیا میں اس کا چرچا ہے. جب بھی پریزنٹیشنز میں جاتے ہیں تو دے ہیو لاٹس آف ڈسکشنز کہ پوسٹیریئر امپلانٹس کیسے موسٹ اینگولیٹڈ دے کے بھی آپ ڈینچرس کو, یہ ہم ساری چیزیں اپنے کورسز میں ڈسکس کرتے ہیں, اپر اینڈ لوور. پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جس میں بہت ایٹروفیڈ ایٹینچولس مینڈیبل میگزیلاز ہوتے ہیں, تو اس میں آپ امپلانٹ آپشنس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. یہ میں نے عمران صاحب سے بھی سیکھا, اور یہ بہت ہی ایک یوزفل میتھڈ ہے کہ آپ اس میں انٹیریئرلی جسٹ یو گیٹ 2 implants and you can place a denture on it. Then comes the digital guided implant surgery, آج کل جس کا پوری دنیا میں بہت چرچا ہے کہ لوگ, ہم تو ابھی اس دور میں ہیں کہ جہاں یہ چیزیں ابھی ذرا سٹارٹ ہو رہی ہیں, الحمدللہ سے سٹارٹ ہو چکی ہیں لاہور میں بہت زیادہ. اب یہاں پہ بھی آئی ہوپ کہ CBCT اور یہ سب چل رہا ہوگا. تو گائیڈڈ سرجری کے نام سے کہ آپ کو ایک سپلنٹ اور سٹنٹ بنا دیتے ہیں, جو ہم اپنے کورس میں بھی سکھائیں گے, کہ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کی اینگولیشن پرابلمس نہ سیٹل. اینی ون کین ڈو امپلانٹ سرجری ان ہز کلینک کمفرٹیبلی, کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اینگل میرا ڈسٹرب ہے یا جو ہے. میں جسٹ آپ سے کیس کہ امپلانٹ کی ورسٹیلٹی اور کہاں پہ بھی یہ چیزیں یوز ہو سکتی ہیں. جیسے ایک یہ کیس تھا بہت ہیوج جو ہے سینٹرل جوائنٹ سیل ٹیومر ہے, یہ اگریسو قسم کا, اس نے میگزیلا ہر چیز ڈسٹرائے کی ہوئی ہے. اس کو صرف جسٹ ریسیٹ کر کے, کوئی فلیپ نہیں, کسی قسم کی کوئی بون نہیں, کچھ نہیں, جسٹ گیو اے ڈینچر اینڈ زائگومیٹک امپلانٹس یوزنگ دوز ڈینچر میکینزم میل فیمیل پارٹ, اور جو اس میں انکارپوریٹ کر کے, اور جو ہے patient is happy with upper teeth now without any flap and he is comfortable. So I conclude it like this: in the present era, when wide range of oral rehabilitation options are available to restore missing teeth,
the advent of implants in the field of dentistry have given nearly a third set of dentition. Third set इसको मैं इसलिए कहूँगा कि आपके deciduous teeth हैं, permanent teeth हैं, उसके बाद आप इसको ये at least हम कह सकते हैं कि this is now your third set of teeth. Even edentulous patients can enjoy. Then this is my team, and thank you very much. कुछ क्वेश्चन अगर आपके जहन में कुछ पूछना चाहते हैं तो कोर्स अपकमिंग हमारे कोर्स के हवाले से या आज के कुछ टॉपिक के हवाले से। शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले कोर्स मुकम्मल हो चुके हैं। हमारा ये थर्ड कोर्स होगा इंशाल्लाह, और जो है मैंने जैसे आपको दिखाया अख्तर सईद में कोर्स किया, फिर अब हमने अपना कोर्स हमारा ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इससे UHS से एफिलिएट करवाते हैं, और लास्ट टाइम तो हमारा KE से भी वो एफिलिएटेड था, और अभी हम लाहौर में भी एक पैरेलल हमारा है, लेकिन ऑब्वियसली PTA के एक एडवांटेज ये है कि ये दिस इज़ क्वाइट चीपर, तो ये हमारा फोर्थ इस तरह से बन जाता है, थर्ड पैरेलल लाहौर चल रहा होगा, विच कॉस्ट लाइक 120 रुपीज़। सर थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जो अभी इसका अरेंजमेंट, अच्छा, ये आपको एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू देना चाहते हैं कि हम वर्कशॉप्स किस तरह से करते हैं। जैसे कि एक इम्प्लांट किट है, मोर और लेस सारी किट सेम होती हैं, उसमें थोड़ा कुछ बेसिक रूल्स सेम उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं कि सबसे पहले उनकी जो है पॉइलेट ड्रिल्स होती हैं, फिर डेप्थ ड्रिल्स होती हैं। ये हम अपने ऑब्वियसली डिटेल तो कोर्स में डिस्कस करेंगे, पेशेंट्स के ऊपर भी करेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा गाइड करने के लिए कि इस तरह से डिफरेंट डायमीटर्स हैं, उनके ऊपर मार्किंग्स हैं, ठीक है। इफ आई कैन शो यू कि आप जो है पहले से प्लानिंग कर लेते हैं एक्सरे पे, और फिर हम प्रैक्टिस इस तरह करवाते हैं कि पहले जैसे ये मॉडल्स हैं इसके इनके ऊपर हम इम्प्लांट प्लेसमेंट कराते हैं, ताकि आपको एक ड्रिल सीक्वेंस पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से आपने खुद से ड्रिल्स लगानी है, उसको टॉर्क कैसे देना है, और फिर अबटमेंट्स को कैसे ऊपर लगाना है इस इम्प्लांट के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग ड्रिल से। तो ये इसमें नज़र आ रहा है, ये जैसे एक सुई एक पिन की तरह की है, आप ऊपर एक मार्क कर लेते हैं अपने मॉडल पे, ठीक है, जहाँ आपने इम्प्लांट प्लेस करना है, आप उस पे हैंड पीस पे इसको मार्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये एक इम्प्लांट प्लेस करना था किसी भी साइज, लेट्स सपोज मैंने 3.8 इंटू जो भी लेट्स से कि 10 मिलीमीटर मैंने इम्प्लांट लगाना है, तो सबसे पहले मेरी इनिशियल मार्किंग ड्रिल होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ एक्सट्रैक्शन नहीं हुई। अगर तो आपने इमीडिएट एक्सट्रैक्शन के अंदर इम्प्लांट प्लेस करना है तो वहाँ पे फिर ये मार्किंग ड्रिल की ज़रूरत नहीं। देन यू स्टार्टेड लाइक दिस कि आप अपनी जो है उस एरिया को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब आपको उसमें ये बताते हैं कि अपर इंटीरियर्स में एंगुलेशन कैसे है, और मोस्टली हमारे जो नए कोलीग्स हैं वो ये समझते हैं कि सामने, जैसे मैं भी ये समझता था कि इंटीरियर इम्प्लांट्स आर द मोस्ट इजी इम्प्लांट्स, लेकिन विद टाइम आई लर्न कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया टू मैनेज पोस्टीरियर एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर इम्प्लांट्स, क्योंकि उसकी एनाटमी इस तरह की है, या वहाँ पे एस्थेटिक फैक्टर्स को आपने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले आप जो है मार्किंग ड्रिल यूज़ करते हैं, टॉर्क सेट कर लिया, वो आपसे डिस्कस होता है कि कितने टॉर्क पे आपने इसको चलाना है हैंड पीस को, और वाटर कितना रखना है, और उसमें जो है इनिशियल मार्किंग ड्रिल आपने मार्क कर ली, उसके बाद आप फिर एंगुलेशन कैसे रखनी, ये सारी चीज़ें फिर आप हाथ से खुद इसको प्रैक्टिस करते हैं अंडर सुपरविजन, ठीक है। समटाइम्स आपको नाइफ एज रेजेस मिलती हैं, तो आपको ये राउंड फ्लेम बार इसमें दी होती है, इससे आपको रेज आप स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट स्टेप जो है ये ड्रिल्स के ऊपर मार्किंग्स दी हुई हैं, और ड्रिल के ऊपर भी इन्होंने ये दिया होता है, इसका जो है स्केल दिया होता है, तो आपको अगर याद नहीं रहता तो आप इसको स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है कि फर्स्ट मार्किंग आपकी 6 मिलीमीटर है, 8 है, या जितनी भी वो हर सिस्टम में वेरी करती है कि उसका इम्प्लांट किस साइज़ का है।
پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نیکسٹ مارکنگ کیا ہے, 8.5 ہے, 10 ملی میٹر. تو آپ نے جو پہلے سے پلاننگ کر کے سسٹم ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی میں نے اتنی ویڈتھ اور اتنی لینتھ کے امپلانٹ میں سمجھتا ہوں, وہ آپ موسٹلی لوگ اسٹارٹ میں پہلے او پی جی پہ پلاننگ کرتے تھے. اب آج کل کے دور میں آپ کو جیسے جو ہے سرجیکل گائیڈ پرنٹ, یہ آپ کو پھر سکھائیں گے, بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے بنانا ہے, کیسے یہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. تو اس کو رکھنے کے ساتھ آپ دس ناؤ بیکم ویری ایزی کہ آپ نے اسٹریٹ اوے جانا ہی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل پہ ڈسکس کرتے ہیں, لینتھ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پہلے ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ اس مارکنگ تک میں نے اس کو ڈرل کرنا ہے. دین یو اسٹارٹ ڈرلنگ کہ آپ اگر گائیڈڈ سرجری کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ اسٹریٹ اوے اس ہول کے ساتھ, اور اس میں آپشن ہوتی ہے سلیو ساتھ آتی ہیں, وہ آپ کی ڈرلس کو ہاتھ کو ٹرن نہیں ہونے دیتی, آپ کو ایگزیکٹلی اسی جگہ لے کے جاتی ہیں جہاں پہ وہ پلاننگ ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بگر ہولز نہیں ہے, تو آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں آپ کا ہاتھ موو ہی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اسٹریٹ اس کے اندر جانا ہے, باہر آنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو آپ یہاں اسٹارٹ ہو گئی ہے. باہر کے ملک میں تو لوگ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے, جہاں تک اب میری ڈسکشن ہوئی ہے, کہ آپ بغیر سرجیکل گائیڈ سپلنٹ کے آپ سرجری کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت پرانے دور کے لوگ ہیں, کہ وہ آپ they cannot even imagine کہ آپ اس کے بغیر امپلانٹ, وہ کہتے ہیں you cannot be so precise without this computer guided technique. تو آپ اس کے ذریعے سچویشن بہت ایزی ہو گئی ہے. تو آپ اس سے فائنل ڈرل تک gradually you enlarges your like drills, کہ آپ آنکھیں بند کر کے, میں کہوں گا کہ امپلانٹ, کیونکہ اس نے اس سے زیادہ جانے ہی نہیں دینا ہوتا آپ کو, اس نے ایک سرٹن ڈیپتھ تک اس کو چلے جانا ہے. پھر یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ڈرل, یہ گائیڈ کیسے بنتی ہے, اور آپ کو لینتھ اور سائز کیسے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پھر جب یہ آپ ایک دفعہ بنوا لیتے ہیں, آپ نے اس کو پیشنٹ کے منہ میں جسٹ فکس کرنا ہے, اور آپ نے اس کی آنکھیں بند کر کے ڈرلز یوز کر کے فائنل امپلانٹ پلیس کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس اسٹارٹ میں یہ آپشن نہیں ہے, تو آپ نے سمپلی مینول ٹیکنیک سے جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے گریجولی جو سائز ہے, لیٹس سپوز آپ یو اسٹارٹ وتھ 3 ملی میٹر ڈرل ان دس سسٹم اینڈ یو دین گوز ٹو, یہ بڑا سمپل سا ہے, اس میں صرف 3 طرح کی وہ ہے. آپ سنگل گائیڈ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک اسمالر سائز سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, 3 ملی میٹر, 3.8, 4.3, کون سا سائز ہے. لیٹس سپوز 3.8 کرنا ہے, تو آپ نے ایک 3 والی ڈرل یوز کی, پھر 3.8 کی, اور یو آر ڈن ود اٹ. تو سسٹم ٹو سسٹم ویری کرتا ہے. کچھ سسٹمز کے اندر تھوڑی سی ڈرل سیکوینس زیادہ ہے, کچھ سسٹم پہلے اس کو وائڈر کرتے ہیں, لیکن موسٹلی اب ڈیپتھ سب سے پہلے آپ لے لیتے ہیں کہ آپ نے 11 ملی میٹر تک رہنا ہے, تو آپ نے 11 تک گئے اور ساری ڈرلس پھر 11 تک گئے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے 9 گئے, پھر 11, 10 گئے, پھر 11 گئے, نہیں, آپ کی فرسٹ ڈرل ہی ڈیپتھ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا امپلانٹ پلیس ہو گیا, آپ نے ابٹمنٹ امیجیٹ لگانا ہے, نہیں, یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پھر کورس میں پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ امپلانٹ کا ٹارک کتنا رکھنا ہے, انٹیریئرس میں کیا ہے, پوسٹیریئر میں کیا ہے, اپر جا میں کتنا رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں خیر ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتی ہیں. یہ ریچرڈ ساتھ دیا ہوتا ہے, اس پہ میجرمنٹس ہوتی ہیں, جس سے آپ کو فورس پتہ چلتی ہے کہ کتنی فورس دینی ہے آپ نے, اپر میں کیا دے سکتے ہیں, لوور میں کیا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. یہ آپ کا جو کور اسکرو ہے, جو امپلانٹ کے اوپر ایک آپ بٹمنٹ نہیں لگانا چاہتے, تو اس کو بند کرنے کے لیے اوبیسلی ایک اسکرو لگاتے ہیں. یہ اس کو کور اسکرو بولتے ہیں. وہ اس کے اندر لگا کے آپ امپلانٹ کے اوپر اس کو وہ کر دیتے ہیں, کور کر دیتے ہیں, اور اوپر سے آپ نے اس کو میکوزا کو اسٹچ کرنا ہے, یا جیسے بھی آپ نے اس کو پنچ کیا ہوا ہے وہ چھوڑ دینا ہے. یہ ساری باتیں ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. سیکنڈ اسٹیج میں کیا ٹیکنیکس ہے, آپ کو انسیجن دینا ہے یا پنچ ٹیکنیک کرنی ہے, یا آپ نے ہیلنگ بٹمنٹ لگایا ہوا ہے. دس از ناٹ کمپلیکیٹڈ اینی مور. یہ آپ کو ابھی ایٹ دا مومنٹ مائٹ بی لوکنگ ایز کمپلیکیٹڈ, بٹ دس از ایکسٹریملی سمپل. اٹ لکس کمپلیکیٹڈ, بٹ دا میسج از اٹ از نو مور کمپلیکیٹڈ ناؤ. خاص طور پہ اس سپلنٹ سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو چکی ہے. آپ کو جسٹ ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے کٹ, اور یو کین اسٹارٹ پریکٹسنگ. تو یہ ساری اس میں چیز ہے. اس میں ڈیٹیل اوبیسلی پڑھائی جا سکتی ہے. اٹ نیڈس لاٹ آف ٹائم اینڈ پریکٹس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. تو اس میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ میں اس میں اگر امپلانٹ پلیس کروں گا وہ تو اوبیسلی دیکھ کے آپ کو اتنا وہ آئیڈیا نہیں ہوگا. جب آپ یہ خود اس
اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ایک چیز یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. یہ اس کی بٹن کی پیکنگ ہے, ٹھیک ہے. اس میں اسکرو ڈفرینٹ سائزز کے بٹمنٹ آتے ہیں. پھر اس میں جنجائیول ہائٹ کی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا تھک آپ کا جنجائیوا, آپ نے کیا ہائٹ سلیکٹ کرنی ہے. اس میں بھی آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے 2 ملی میٹر تھکنیس کا جنجائیوا ہے تو وہ اس کا کالر بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹیٹک ریزنس میں آپ نے سب جنجائیولی جانا ہے یا وہ ساری اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں. یہ میں بتا ہی رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پھر آپ کو آپشنز موجود ہیں, مطلب آپ سب چیزیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ اس کا اب میں اس میں شاید نظر آ رہا ہے یا نہیں, اس کا جنجائیول ہائٹ, اس کا کالر بہت چھوٹا ہے, یہ پرابلی 1 ملی میٹر ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 ملی میٹر ہے. تو آپ کا جہاں اگر پوسٹیریئر ایریا تھک تھا, ڈیپ امپلانٹ پلیس کر دیا ہے, آپ کا جنجوا تھک ہے, تو آپ یہ اس پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی اس میں چیز اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں جنرلی آپ نے پلانٹ کے بارے میں اگر کوئی کرنا چاہیں تو کائنڈلی. گائیڈڈ اسپلنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اس کا جو اینگولیشن وغیرہ آپ نے دینا ہوتا ہے فار دی امپلانٹ ڈیپتھ اینڈ اینگولیشن, یہ فیبریکیٹ آپ سے کرواتے ہیں کس طریقے سے, مطلب پلان اکارڈنگ ٹو سی بی سی ٹی اینڈ دین یو گیٹ دی انسٹرکشنز دیٹ دس از ہاؤ آئی وانٹ, دس از دی اینگولیشن آئی وانٹ, دس از دی ڈیپتھ آئی وانٹ. جی ٹھیک ہے. اس پہ بڑا سمپل یہ ہے کہ آپ اپنا پیشنٹ جب آپ نے سلیکٹ کر لیا کہ میں نے اس پیشنٹ میں امپلانٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ بہت سمپل ہے, آپ اپنی جو ایکس رے فیسلٹی ہے جس کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ میرا یہ پیشنٹ ہے, اس نمبر پہ میں امپلانٹ لگانا چاہتا ہوں. لیٹ سپوز آپ نمبر 6 پہ امپلانٹ پلیس کرنا چاہتی ہیں. وہ آپ کو اس کی 3 ڈائمینشنلی اس کی ساری بون میجرمنٹس, اس کی ڈیپتھ, کتنا امپلانٹ لگنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ہائٹ, آئی ڈی نرو کہاں پڑی ہے, اس کے رولس کیا ہیں کہ آپ کو بکل لنگول پلیٹ میں 1 ملی میٹر تھکنیس ریمیننگ رہنی چاہیے, جو کچھ بھی ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وڈ بی ایڈجسٹڈ بائی ہیم. وہ آپ کو ایک سائز دے دیتا ہے کہ اس سائز کا امپلانٹ اس میں سوٹ کرے گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے مینول جانا ہے یا اس سے اسپلنٹ بنوانا ہے. اگر وہ آپ سرجیکل گائیڈ اسپلنٹ بنواتے ہیں تو وہ آپ کو اس اسپلنٹ کو اسی میجرمنٹس کے اکارڈنگلی وہ بنا کے دے گا. وہ پیشنٹ اسپیسیفک اسپلنٹ ہوتا ہے, دیٹ از ناٹ یونیورسل کہ وہ ہر ایک میں, اس پیشنٹ میں جتنی ہائٹ کا وہ اس نے ایڈجسٹ کی ہوتی ہے اسپلنٹ کی تھکنیس میں, اس نے اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈرل اتنی اندر جائے گی تو وہ آٹومیٹیکلی 10 ملی میٹر ہو گئی ہوگی. تو آپ کو بالکل بڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا میں اب 10 پہ چلے گئی ہوں کہ نہیں, تو وہ اس نے ایڈجسٹ کر دی ہوتی ہیں ہائٹس. تو اینگولیشن اس لیے نہیں کہ وہ اس کے ساتھ سلیوز ہوتی ہیں یا ڈرلس کے ساتھ سلیو بنی ہوتی ہیں کٹس میں, تو وہ آپ کو اینگولیشن ہلنے ہی نہیں دیتا, وہ ڈرل اس میں جائے گی ہی نہیں, وہ آپ اسٹریٹ ہی جا سکیں گے, ٹھیک ہے. تو کچھ ابھی سسٹم جو اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی انیشیل ڈرل صرف وہ اس سے کرواتے ہیں, پھر اس کو ریموو, دین یو ریموو اٹ اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ بائی یور سیلف. کوئی پاتھ ڈرل بن جاتی ہے, اسٹارٹ فالو کرے گا. انیشیلی جو آپ کا ایک ہول بن گیا تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اسی میں کرتے ہیں, لیکن آبویسلی یہ ایک وقتی طور پہ یہ چیز ہے جو ابھی ہم نے اسٹارٹ کی ہمارے یہاں ہوئی ہے, لیکن میرے خیال سے وہ پراپر ہونا شروع ہو گیا. ڈیورنگ کورس اس پہ لیبوریٹری ہو جائے گا. جی, اور میں ذوالفقار جو ہے نا وہ ذوالفقار صاحب کرتے ہیں, کافی کام کر رہے ہیں. ویسے یہ جو جنرل پلانٹس والے ان کی کوئی جیسے گائیڈ ڈرلس علیحدہ سے بھی ہیں اویلیبل یا بھی نہیں اس طرح سے؟ ان کی 2 ملی میٹر ہے, وہ چاہے کوئی بھی سسٹم ہے, آپ نے انیشیل ان کے وہ ڈرل یوز کی اور اس کے بعد کوئی بھی کٹ یوز کر لی. صحیح. سر تھینک یو سو ویری مچ, وی ہیو نو ورڈز. ابھی ہماری جو آگے ایجنڈے پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک امپلانٹ کا کورس جو ڈاکٹر حسن بشیر صاحب آپ سے ڈسکس کر رہے تھے اس کو ہم نے کامیاب ممکن بنانا ہے گجرانوالہ شہر کے اندر, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جنرل ڈینٹسٹ ہیں, پریکٹیشنرز ہیں جن کے لیے لاہور اسلام آباد جانا اپنی پریکٹس چھوڑ کے بڑا مشکل ہے. تو یہ اس کورس کا ایک انٹروڈکٹری سیشن سمجھ لیں
تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ اس کورس میں کیا ہونا ہے. تو اس کی رجسٹریشنز آپ ایز سون ایز پاسبل کروائیں کہ اس پہ ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹس ہیں اور ہمارے پاس 80 لوگ ہیں پی ڈی اے کے ممبرس جو ہیں. تو پہلی کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو ممبرس ہیں وہ آئیں, جو گجرانوالہ کے ہمارے لوگ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو اگر اس کی ہماری جو ریکوائرڈ سیٹس ہیں وہ پوری ہو گئیں تو پھر اس طرح کے کورسز میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ 8-10 لوگ اور ایڈ کر لیں. اس کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, تو اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں. اور اب میں پریزیڈنٹ صاحب کو, فائنانس سیکرٹری صاحب, ان کی فائنانس رپورٹ ہے, اپروول آف اکاؤنٹس ہو جائے گی. ہمارے ایڈیٹر موجود ہیں. آ جائیں ڈاکٹر رضوان صاحب فائنانس رپورٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ماشاءاللہ دوسری حلف برداری کے بعد جو ہمارے پاس جو کلوزنگ بیلنس تھا 30 اپریل 2019 تک, اس میں ہماری 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پی ڈی اے کے فنڈ میں جو ہے, جو ہماری پی ڈی اے کے ایکسپینڈیچر, ہمارا منتھلی انکم جو سبسکرپشن دیتے ہیں ہمارے ممبرز لوگ, اس کی مد میں ہمارے پاس 5,89,703 روپے ہیں. اور پی ڈی اے ویلفیئر کمپلیکس جو ہمارا ماشاءاللہ جو کافی حد تک جو ہے وہ کمپلیشن کے قریب ہے, بلکہ فنشنگ فیز میں ہے. اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے, ہمارے ممبرس کے تعاون کی وجہ سے, تو اس کی مد میں بھی ہمارے پاس 30 اپریل تک جو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس تھا وہ 2,31,537 روپے تھا. اور زکوٰۃ کی مد میں ہمارے پاس کافی پیسے ہیں, وہ 10,18,000 روپے ہیں. اور گرینڈ بیلنس ہمارے پاس ابھی 18,39,240 روپے ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس رمضان میں ماشاءاللہ ہمارے پاس کوئی 40-50 لاکھ کے قریب زکوٰۃ فنڈ کی مد میں پیسے اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی ڈیٹیل بعد میں آپ کو حسن صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں بریف کریں گے. اور آپ لوگوں سے دعا بھی ہے کہ آپ لوگ دعا بھی کریں کہ جو ہے ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارا یہ پی ڈی اور جو یہ منصوبہ ہے اپلائی, ایک جو ہے کہہ لیں کہ ایک ہماری ویلفیئر کمپلیکس ہے جو لوگوں کے بینیفیشل کے لیے ہے, غریب مریضوں کے لیے. تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس کو فنکشن کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی پریزیڈنٹ صاحب ڈاکٹر حسن بشیر صاحب آئیں گے, تو ان کی تقریر کے بعد شیلڈ ڈسٹریبیوشن اور سرٹیفکیٹس, اور پھر انشاءاللہ کھانا. السلام علیکم اگین جی. مجھے جو نا تقریر کا ذرا شوق ہے, اس لیے مجھے برداشت کرتے رہے. اچھا یار, ایسا ہے کہ موٹی سی بات اس میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص کرم اور عنایت سے نا جو پی ڈی اے کمپلیکس والا کام ہے وہ ماشاءاللہ بڑی جو نظر آ رہی ہے شکل سب خیریت رہتی ہے. تو اس سال کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ فنکشنل ہو جائے گا. تو اس میں ظاہر پتہ ایک بڑا اعزاز ہے. جیسے لاہور سے بھی جب دوست آئے تھے فنکشن پہ, تو سب لوگوں کو آپ لوگوں کی جو کاوش ہے اس کو جو ہے نا ابھی بھی وہاں پہ بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو بڑا ہائی ریگارڈ کرتے ہیں کہ یار پی ڈی اے گجرانوالہ نے مل جل کے آپس میں یونٹی سے اس چیز کو بھی پایہ تکمیل میں پہنچایا. اور گائے بگائے جو یہ پروگرامز ہیں یہ سب کچھ ہے یہ معاملہ, تو یہ ہماری سب کے لیے بڑی عزت اور خوشی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس طرح کا اعزاز سے نوازا ہے کہ لوگ ہمیں مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پی ڈی اے لاہور جنسنا ان کے گائے بگائے مجھے ٹیلی فون آفیشلی بھی اور اس طرح کے آپ لوگ کس طرح کر رہے ہیں اور اس کو کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں. تو آج پی ڈی اے لاہور کے جنرل سیکرٹری عمران نصیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ جیسے آج وہ بھی اس بات سے کنونس ہیں کہ گجرانوالہ نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو کہ نہ صرف ارد گرد کے علاقے کے پی ڈی ایس کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے پی ڈی ایس کے لیے ایک مشعل راہ ہے. کہ ہمیں سب سے جو بڑا ایک مین فیکٹر تھا وہ پالیٹکس, سیاست, دڑے بازی
اس کو اپنے سر سے اتار کے اپنی انا کو زمین پہ رکھا ہے اور آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. مجھے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے. اگین ہم نے لاسٹ رمضان گزرا ہے, اس میں ڈرائیو کی تھی کہ ہمیں میکسیمم فنڈ اکٹھا ہو جائے, کیونکہ اگر ہم نے اس کو ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ایک اچھا پول ہمارے پاس پیسوں کا موجود ہونا چاہیے. گوجرانوالہ پی ڈی اے کمپلیکس میں 4 سرجریز ہم لوگوں نے ڈیزائن کی. 4 سرجریز کو ہم نے ایسے لوگوں کو کوشش کی ہے کہ ہم اس کو ہر سرجری کو ایک فیملی اون کر لیں, اور نہ صرف اس کی کنسٹرکشن کے لیے ہمیں انیشیل فنڈنگ کرے بلکہ اس کو کل کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اس کو اس کی مینٹیننس پہ اس میں جو ڈینٹل یونٹس لگنے ہیں, جو اس میں آگے چیزیں چلنی ہیں, اس کے ساتھ بھی ان کی کنٹینیوس سورس آف سپورٹ موجود رہے. تو جو میری عقل سمجھ تھی, اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کو 30 lakhs پر سرجری اناؤنس کیا تھا جو ڈونرز کے پاس ہم گئے تھے. تو آپ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ایک سرجری کو ہمارے شہر کے بزنس مین ہیں, تو شاید اپنا نام انہوں نے چونکہ مجھے کہا کہ علیحدہ سے نہ بتائیں, تو انہوں نے اون کر لیا ہے اور انہوں نے 30 lakhs روپیز ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی. تو وہ بھی ایک اصل میں ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے شہر میں, اور کہ صرف ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں اور آئندہ کے لیے بھی کنٹینیوس سپورٹ کے لیے بھی تیار ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ جو موٹیویشن ہے یہ ہم سب لوگ کر سکتے ہیں. مطلب اس میں ہر بڑے سینئر ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ہمارے مثال تھوڑے جونیئر بھی ہیں, ایج والے بھی ہیں. ہر ڈاکٹر کے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو کسی طرح سے بھی آپ کے بات سے کنونس ہیں, وہ آپ کا عزت احترام بھی کرتے ہیں, اور جو بات آپ کہتے ہیں اس سے وہ لوگ اس کو مانتے ہیں. اگر آپ خود اس چیز سے کنونس ہیں کہ یار یہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایسے مخیر حضرات کو ضرور ریکویسٹ کریں. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس اگر 10 روپے ہیں تو سب سے پہلے میں نے سوچا ہوگا کہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے, تو پہلے میں اپنے سے سٹارٹ کروں. جب میں ایسے کہوں گا تو پھر کسی اور کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو میری مطلب یہ میرے سمجھانے والی بات تو نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ خود دوست تھوڑا سا بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کی بڑی معنی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کنونس ہیں کہ یار یہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے اور ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں. اور اگین پھر اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے کہ جیسے کہ دوسروں کو بھی بتانا, اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی ذکر کرنا, تو بڑی ایک عزت احترام والی بات ہو جاتی ہے. اس وقت مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ گو کہ ہمارا ٹارگیٹ جو کہ اس سے زیادہ تھا, لیکن برحال پھر بھی زکوٰۃ میں 50 lakhs روپیز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور جو ڈونیشن ہے اس میں اس وقت 5 lakh روپیز ہے. تو ڈونیشن والے پارٹ میں جب ہم لوگوں سے ذکر کیا دوسرے ڈونر سے, تو وہ لوگ زکوٰۃ کی طرف زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ڈونیشن تو ہمارا اپنا کاز ہے, وہ تو ڈاکٹر یوسف صاحب نے دینا ہے, اور ڈاکٹر وسیم اشفاق صاحب نے کرنا ہے, اور میں نے کرنا ہے, آپ لوگوں نے کرنا ہے. کیونکہ باہر سے جو لوگ ہیں نا, وہ اس میں ڈونیشن کے طور پہ چیزوں کو دیتے ہوئے کئی دفعہ ان کا تھوڑے سے وہ ہوتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ لے لیں, زکوٰۃ کے مد میں لے لیں. تو ڈونیشن والا پارٹ نا وہ ہمیں مل کے کرنا ہے. تو خواہ اس میں تھوڑی اماؤنٹ بھی ہے, لیکن اس کی بہت بڑی ویلیو ہے, چونکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے. تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ میں مانگنے میں بہت ماہر ہوتا جا رہا ہوں. کئی دفعہ الفاظ کو بہت ہی مجھ سے عمران خان تو نہ ہی بنائے, کیونکہ روز نئی بات سامنے آ جائے. تو بارالینی ہو یہ اس میں موٹا سا تھا. خوشی بھی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر رہے ہیں, ہم لوگ جو سوچا ہوا تھا اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ریکویسٹ اس بات کی ہے کہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب ابھی یہ فنکشنل ہوگا تو اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں ونس ان اے ویک ٹائم کچھ پرماننٹ اسٹاف رکھیں گے,
اور वंस इन अ वीक टाइम जो बंदा भी वॉलंटियर करना चाहे, जैसे डॉक्टर आयशा भी ज़रा बाहर गई हैं, डॉक्टर आयशा को पता कि GLF का मॉडल जो है ना वो 100% ऐसा ही है। डॉक्टर जावेद अशरफ, डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा, मैं किसी हद तक वहाँ पे वॉलंटियर के लिए जाता भी रहा हूँ, तो दैट वाज फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन जो परमानेंट स्टाफ है उसको प्रॉपरली पे करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है ना वो चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। मैं इस बात पे जो है ना, अगर कोई हाउस ओपन है, कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहिए आप में से, मेरे जो बातचीत की है उसके रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड, डॉक्टर एहसान साहब से कोई बात करना चाहें, वो मोस्ट वेलकम। मैं आपको बिलीवली, मतलब मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। शुक्रिया कि ख़ास तौर पे डॉक्टर एहसान साहब से और सलमान जाहिद साहब से, डॉक्टर इमरान नसीर साहब से, नुमान वारिस साहब आज नहीं आए, ये हमारे कोर्स का हिस्सा होंगे वो लोग सब, कि ये लोग मतलब दे वर सो कन्विंसिंग और दे वर सो कोऑपरेटिव कि कोई बंदा भी पैसा आजकल किसी को तकलीफ़ नहीं देता। और 1,20,000 का कोर्स अगर ये 50,000 में ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार जो है ना, वो इन लोगों को किसी तरह से ये इम्प्रेस हो गए हैं उससे कि यार आप लोग मिलजुल के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हाँ ये हमारी पार्टिसिपेशन है इसमें। तो मेरे ख्याल में ये मिस करने वाला चांस नहीं है। सर मैं आपका पहला स्टूडेंट हूँगा ये कोर्स के लिए, मेरा नाम मैं खुद ही रजिस्टर करवा रहा हूँ ताकि ये कि हम उसको, और मैं चाहूँ कोई बंदा कि इन्होंने बहुत लिमिटेड, इन्होंने सिर्फ 20 सीटें हमें दी हैं, तो मैं इनके साथ लड़ रहा हूँ कि मुझे हमें सीटें और दें, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा दोस्त इंटरेस्टेड होंगे और जो इम्प्लांट्स कर रहे हैं वो इम्प्रूव करेंगे और जो नहीं कर रहे वो करना शुरू करें, यही हमारा टारगेट है। और अच्छे तरीके से अपने फेलियर्स को कम करें। छोटी सी लेक्चर में, मैंडिबल में इधर घुसा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम गलतियाँ डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह ताला जो है यहाँ पे आके आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात नहीं है। तो सर कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मैं हाजिर हूँ हर तरीके से। क्वेश्चन करना पीछे रोटी वो क्विकली मैं सारी गल्ला रोटी तो शुरू होती है, रोटी से खत्म। सही, तो मैं इसको कैबिनेट मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूँगा जी कि वो स्टेज पे आ जाए, तो उसमें फिर हम लोग जो है ना वो ये इसको सर्टिफिकेट सेरेमनी को जल्दी से करके, और खाना जो है ना फैसल ने बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ खाने का, तो मेरे ख्याल ये आता है कि Now I would request Dr. Ehsanul Haq sir, sir please come on stage. अच्छा जी, डॉक्टर आमिर नवीद साहब, डॉक्टर आसिफ कमाल शेख साहब, इसको ऑफ कर डॉक्टर बिलाल मीर, डॉक्टर फरदान फारूक, सर एक मिनट ज़रा चलें, ठीक है सर जी, ठीक है। आमिर भाई आइएगा ज़रा, सामने देखिएगा, चलें ठीक है जी। डॉक्टर बिलाल मीर, डॉक्टर हैदर, सामने देखिएगा प्लीज जी। डॉक्टर जमशेद मलिक, डॉक्टर मसूद अहमद तारड़ जी। प्रधान भाई चाहें आप भी, सामने देखिएगा सर प्लीज। डॉक्टर मोहम्मद अकरम, चलें, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ मुगल, जी सर चलें। ये सर फोटोग्राफ के लिए अभी आप फरदान भाई आप आइएगा इसके बाद, चलें ठीक है जी, ठीक है ठीक है। डॉक्टर आसिफ मुगल साहब, थैंक यू जी। डॉक्टर मुश्ताक साहब, सामने देखिएगा जी।
सामने देखिएगा मुश्ताक साहब प्लीज. डॉक्टर अवैस. बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसानुल हक साहब. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर इमरान नसीर सर प्लीज कम ऑन स्टेज. अभी आपको देते हैं चले सामने देखिएगा प्लीज. डॉक्टर रिजवान शहबाज मलिक साहब. थैंक यू. डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा साहब. डॉक्टर सुफियान मुरसलीन. सजाद साहब. डॉक्टर उसामा सज्जाद. डॉक्टर वसीम इशफाक. सामने देखिएगा प्लीज. डॉक्टर यूसुफ तारक साहब. थैंक यू. सामने देखिएगा प्लीज वसीम साहब. थैंक यू. डॉक्टर जुनैरा गफूर. किसी डॉक्टर वकार. थैंक यू. और भी किसी का सर्टिफिकेट मिस तो नहीं हुआ अभी तक? जी हो गया. ठीक हो गया. बेहतर का हो गया. आप कर लें. डॉक्टर जी. अब मैं डॉक्टर हसन बशीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर इमरान नसीर साहब को आप शीट प्रेजेंट करें. डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा साहब सर. डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा साहब शीट प्रेजेंट करेंगे. डॉक्टर एहसानुल हक साहब. आसिफ साहब और साहब ये सर आप वही दे दें सर. एक ही स्नैप के लिए इस्तेमाल कर लें. बाद में सर वो पिक्चर अच्छी है ना. ये थोड़ा नाम लिखा हुआ है कोई दे दें सर. वही दे दें. अच्छा चल ये ना बेटा सर पिक्चर आती है. वैसे आराम से शील देखते हैं. सामने देखिएगा सर. अब तो जूम करना ही पड़ेगा. सर बड़ा नाम लिखा हुआ है वो पता चल जाता है. जी. सर थैंक यू सो डॉक्टर इमरान नसीर साहब. डॉक्टर तारक साहब. डॉक्टर वसीम इशफाक साहब और डॉक्टर कासिम मुगल साहब. सर आप भी आ रहे हैं. सर सामने देखिएगा प्लीज. सामने देखिएगा. थैंक यू सर. थैंक यू. आजे सर. मिस्टर सलमान जहाज साहब सीईओ ट्रू डायनामिक्स. पीडीए की यादगारी शीट दी जाएगी. सामने देखिएगा सैमी प्लीज. फार्मा के रिप्रेजेंटेटिव्स. खुरम साहब सैमी फार्मा से. सामी. इंशाल्लाह इनका नाम हमें याद रहेगा.
ان کا بہت بہت شکریہ. آج کا یہ امپلانٹس کا انٹروڈکٹری سیمینار انہی کے تعاون سے پیش کیا گیا. ان کی خدمات ہمیں حاصل رہی. ان کے لیے ایک بار تالیاں. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ مٹھائی جو سی نا تمام گیسٹ کے ساتھ جائے گی. یہ تو گجرا والے سے آپ یہ نہ لے کے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو ہماری یاد دلائے گی. ایک دو دن کر لیتے ہیں. سامنے دیکھیے گا پلیز. ہم آپ کا نا غائبانہ تعارف کروا چکے ہیں چونکہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے سامنے کوئی ایسا تو ڈیٹیل میں. یہ غریبان چھوٹے بھائی ہیں ہمارے اور ہی از ویری ویری کوآپریٹیو ہمارے کاز کے لیے. یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ ہمیں ساری زندگی یاد رہیں گے. تمام ڈینٹل پروفیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں سر ادھر آ جائیں. پاکستان میں ہم دیکھیں تو میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ پور ہیں. پھر ہم لاہور میں جاتے ہیں, کچھ سٹیز ہیں جہاں پہ کچھ اویلیبلٹی ہے. اگر ہم اپنے شہر گجرات کو دیکھیں یہاں پہ تو بہت ہی برا حال ہے. میڈیکل فیسیلیٹیشن کا ایکوپمنٹس بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں پہ لوگ جو مل کے کوئی بڑے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھیں جہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مشینز ہو, تو اس طرح کا کوئی کنسورشیم جو ہے گجرانوالہ شہر کے لوگوں کو مل کے بنانا چاہیے. اور اگر تھوڑے سے ڈاکٹر ساتھ مل جائیں تو اس کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. بالکل تاکہ انسٹیٹیوشن ایسا بڑا بنایا جائے جہاں پہ تمام جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہوں. تھینک یو ویری مچ رحمان. بہت بہت شکریہ. بالکل آپ نے درست بہت شکریہ جی. آپ کھانے اور آپ کے درمیان قائل نہیں ہوں گے تو پلیز گیسٹ وغیرہ بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی